بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سب کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ویورز، آج کا جو پیغام ہے ہمارے چینل کی مناسبت سے، جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ پاک نے جو علم مجھے عطا کیا اپنے نبی کی سنت کے مطابق، اور جو مجھے اولیاء کرام کی زندگی سے، ان کی ہسٹری سے، اور جو اللہ پاک نے مجھے نالج دیا اس کے مطابق پتہ ہے، تو میں وہی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز جو ہے نا خود سیکھنے بھی اگر ہے تو ہم لوگ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ اس چیز کی بندش جو ہے نا ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نہیں کی، نہ اللہ پاک نے بندش رکھی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، کوئی خوشی کے، غمی کے، ہم ہر چیز جو ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی کام ہو۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے گھر میں کہتے ہیں کہ قرآن خوانی ہم کروائیں۔ ہم قرآن خوانی خود نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جی مسجد سے کسی کو بلا لیں، یا کسی قاریہ کو، عورت کو بلوا لیں، ایسے اکٹھا کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ خود کریں، چاہے وہ مختصر کریں، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں جو ہیں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز مولویوں پہ، قاریوں پہ، ان پہ ڈال دی ہے، وہ آپ کو پراپر نہیں بتاتے ہیں، جو جس چیز میں ان کا فائدہ ہے اس چیز کا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہماری دین کی آیات کو اب دنیاوی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی حقیر اس میں نہ دو۔ اور آپ کسی بھی کے پاس جاتے ہیں، چاہے آپ اپنے بچے کو کسی مدرسے میں ایڈمیشن کرواتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، یا گھر میں پڑھوانے کے لیے بلاتے ہیں، پہلی بات تو یہ چیز غلط ہے کہ گھر میں جب آپ کسی کو بلاتے ہیں نا استاد کو، یہ استاد کی توہین ہے۔ خیر یہ ٹاپک الگ چلا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی سے کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کی کوئی بات سنتے ہیں، اگر آپ کو اس کی بات، اس کا بیان، اس کا اخلاق، پڑھانے کا جو ہے انداز وہ پسند آتا ہے، تو آپ اس کی، یا کوئی وہ اللہ کا ذکر سناتا ہے، اگر آپ اس کو ہدیے میں کچھ دیتے ہیں تو وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اجرت اس کی جو ہے وہ آپ کے ڈنڈے کے زور پہ کہتا ہے جی میں اینے پیسے لواں گا یا اینے پیسے لواں گی، تو وہ اس کا اجر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لے لیتے ہیں، اجرت لے لیتے ہیں، ہم نے ان کا اجر جو ہے نا وہ آخرت میں ختم کر دیا۔ ان کا اجر وہی ہے جو ان کو دنیا میں اس وقت پیسے کی یا کسی بھی صورت میں مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ خود علم سیکھے، دوسروں کو سکھائیں۔ وہ خود تو سیکھ لیتے ہیں لیکن اس کو آگے سے اپنے کاروبار میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ پہ اور ہم پہ فرض ہے کہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، وہ خود پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ کہ جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا، سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور آپ جتنی بار اس کو پڑھیں گے آہستہ سے، ٹھہر کے، سمجھ کے، آپ کو اتنی بار نئی چیز ملے گی۔ مجھے بہت بار ملی، لیکن اگر میں اس کو بتانے پہ آؤں تو ایک تو میرے کہہ لیں کہ وقت کی کہہ لیں کہ قلت ہے، کہ ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے، لوگ اکتا جاتے ہیں، پوری اس پہ نہیں آتے۔ تو مختصر سی کر کے میں بتا رہا ہوں کہ 3 چیزیں آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ سب سے پہلے توحید۔ توحید کے وہ ہم سب نے پڑھی ہے اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن توحید کا اصل کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا آخری نبی، خاتم النبیین ماننا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تیسری چیز کہ دین اسلام کے اس میں زندگی گزارنا، کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں یا بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی کان میں اذان دینی ہے، وہ تو ایک کام آپ کا مکمل ہو گیا۔ جو آخرت کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نماز جنازہ یا کوئی اور فاتحہ وغیرہ جو ہے ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں نا وہ ہر مومن پہ واجب ہیں، فرض ہیں۔ نمبر 1، جب کسی کا باپ فوت ہوتا ہے اس کی اولاد نرینہ کے لیے، اور جو اولاد اکبر ہے، بڑی اولاد ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن خاص طور پہ بیٹے کے لیے زیادہ حکم ہے، کیونکہ بیٹی کے لیے اس لیے وہ حکم کم ہے
کیونکہ عورت نے 4 دیواری میں رہنا ہے. اور اس کی ایک اور دلیل آپ کو قرآن سے دوں. سورہ یاسین شریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء تم لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں. اور کوئی بھی دین کا کام ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو چنا ہے. نبی آئے ہیں وہ مرد کے اس میں آئے ہیں, مرد آئے ہیں, ٹھیک ہے. اولیاء آئے ہیں وہ بھی مرد آئے ہیں. اور اگر امام مصلی پہ بھی اللہ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے تو وہ بھی کہہ لیں مرد کو کھڑا کیا ہے. اگر عورت کی کہہ لیں کہ تعلیم یا عورت کی کوئی چیز وہ ہوتی تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مصلی پہ کھڑا کرتے. آپ 4 خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا حضرت علی شیر خدا آپ کو مقرر نہ کرتے. تو اس چیز پہ اجتناب کرے. ٹھیک ہے بیٹیوں کو اپنی قرآن پاک سکھائیں, خواتین پڑھنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے عورت سے پڑھ لیں, لیکن دین میں اس چیز کا جو ہے نا وہ حکم نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ مرد سے پڑھیں, ہاں درمیان میں پردہ ہو, پردے میں رہ کے آپ جو ہے وہ علم سیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی فاتحہ وغیرہ آپ کروانا چاہتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جب اللہ کے نبی نے اس چیز کا جو فرمایا, اللہ نے فرمایا مرد کا تو اس کا. ہاں جو آخرت کی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, آخرت میں اس میں یہ کہ فرمایا اس کی اولاد کو کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے باپ کے اوپر جو اس کے اوپر قرض ہے وہ اپنے ذمے لے, ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ اس کا جو ہے نماز جنازہ بیٹا خود پڑھائے, ٹھیک ہے. اور نمبر 3 کہ اس کی جتنی بھی جو وراثت ہے وہ اس کی تدفین سے پہلے, لیکن خیر وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ بعد میں بڑے لوگ برادری کے لوگ لے جاتے ہیں, لیکن حکم یہ ہے کہ اس کی تدفین سے پہلے اس کی وراثت اس کے جو وارث ہیں اس کی اولاد ہے ان میں تقسیم کر دے. لیکن ہم لوگوں نے ہر چیز جو ہے وہ مولوی پہ ڈال دیا. مولوی بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نہ ہوتے آپ کا جنازہ کون پڑھاتا. تو ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو اپنے ایمان کو کمزور کیا ہے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو دین سکھائیں, خود بھی سیکھیں سکھائیں, تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی دے. اور اگر آپ کے کوئی اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں, آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میں انشاءاللہ تعالی آپ کی پوری طرح سے جو ہے اصلاح کروں گا, اور دلائل کے ساتھ, قرآن حدیث کے ساتھ, کوئی سنی سنائی بات نہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے گار, اور مجھ عاجز گناہ گار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.